سینکڑوں اہل خرد لیتے ہیں درس الفت، سینکڑوں اہل خرد لیتے ہیں درس الفت، کس کو معلوم ہے رتبہ تیرے دیوانے کا، کس کو معلوم ہے رتبہ تیرے دیوانے کا۔ اور باطل کا خوف قلب میں لایا نہ کیجیے، باطل کا خوف قلب میں لایا نہ کیجیے، یاد خدا سے جی کو چورایا نہ کیجیے، اور مرکز سے بے وفائی مناسب نہیں امین، مرکز سے بے وفائی مناسب نہیں امین، احسان محسنوں کا بھلایا نہ کیجیے، احسان محسنوں کا بھلایا نہ کیجیے۔ بلا تاخیر میں شیخ طریقت حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ شمشیہ رائے چور شریف کرناٹک کی بارگاہ پرعظمت میں بسط احترام ملتمس ہوں کہ حضور اپنے کلمات خیر سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضور کے خطاب فرمانے سے قبل ان کا شایان آپ حضرات جو ہے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے، بڑی بزرگ شخصیت ہے، آل رسول ہیں، خاندان بطول سے آپ کا تعلق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، کھل کے رضا کانفرنس، جامعہ نوریہ برکاتیہ، حضور تاج الشریعہ قبلہ، حضور سید محمد حسینی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین، یہ بمبئی کی دنیا ہے۔ بمبئی کی دنیا نے، بمبئی کے جیالے سنی مسلمانوں نے اور ان علماء ملت اسلامیہ نے ملک کی سنیت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یہاں کے علماء کرام جو بات کہتے ہیں وہ پورے ہندوستان میں وہ بات کہی جاتی ہے۔
میں فخر سے کہتا ہوں بحمدہ تبارک و تعالی آج سرزمین بمبئی پر اہل سنت و جماعت کا قبضہ ہے، مسلک اعلی حضرت کا قبضہ ہے. یہ دین ہے ہمارے بزرگوں کی. حضرت شیر وشا اہل سنت، حضرت محبوب ملت حضور سیدی سید العلماء مارہروی اور دیگر علماء ملت اسلامیہ، یہاں کی سنیت ان حضرات کی مرہون منت ہے. جو لہر ان حضرات نے پیدا کر دی وہی لہر آج بھی بمبئی کے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. پچھلے زمانے میں بھی کچھ جلسوں میں حاضر ہوا تھا، بہت پہلے، آج سے 30-35 سال پہلے. اس زمانے سے لے کر آج تک میں سنیت کی ویسے ہی بہاریں دیکھتا ہوا آیا ہوں. آج کا یہ محاذ، یہ ہمارے علماء کرام جو ادھر بیٹھے ہیں سنبھالے ہوئے ہیں، یہ صحیح معنوں میں ہمارے ان بزرگوں کی یادگار اور ان کے جانشین ہیں. محترم سامعین، ابھی مجھ سے پہلے میرے محترم کرم فرما حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر صاحب مدد اللہ العالی قاضی شہر بمبئی خطاب فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے جن علماء کرام نے خطاب فرمایا میں اس وقت حاضر نہیں تھا، ان کے لیے بھی میں اپنی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ بات بمبئی کے سارے علماء جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ کی سنیت کی وجہ سے ان عوام اہل سنت میں سنیت کی بہاریں چل رہی ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم سامعین حضرات، آج ہم ہندوستان کے سنی مسلمان ہی نہیں، دنیا کے بیشتر ممالک کے سنی مسلمان اعلی حضرت کے ذکر جمیل میں لذت اور چاشنی محسوس کرتے ہیں، پاتے ہیں. وہ کیوں ایسا ہے؟ آپ ملاحظہ فرمائیے، جن کا رشتہ اعلی حضرت سے ہوگا، جو اعلی حضرت کے خلفاء اور شاگرد، ان کے خلفاء اور شاگردوں کی جماعت ہوگی اور دیگر حضرات ہوں گے، یقیناً اعلی حضرت کا نام لے لیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ان کا اعلی حضرت سے علمی تعلق ہے، رشتے کا تعلق ہے. بس یہ لوگ اپنا اعلی حضرت کا وظیفہ پڑھتے ہیں. سنی مسلمانوں، بحمدہ تبارک و تعالی میں آپ کے سامنے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں میرا خاندان 600 سالہ اشرفی ہے. ہم توسط حضرت قطب رائے چور اشرفی ہیں. میرے جد اعلیٰ براہ راست حضرت مخدوم سمنانی کے خلیفہ ہیں، ان کی اولاد ہم ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کے زمانے سے لے کر میرے جد کریم، میرے دادا، میرے والد، بڑے والد اور بحمدہ تبارک و تعالی یہ خادم آپ کے سامنے موجود ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں میرا خاندان مصروف. کیوں؟ کیا بات ہے؟ ہم کو بظاہر میرے والد کو، میرے دادا جان کو مسلک اعلیٰ حضرت یعنی ذات اعلیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت کی نہیں، ذات اعلیٰ حضرت کی ضرورت محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود سن 1938 میں 1338 سن 1338 ہجری میں میرے دادا محترم کا انتقال ہوا اور آپ کے 2 صاحبزادے تھے، چھوٹے صاحبزادے میرے والد ماجد اپنے دونوں صاحبزادوں کو وصیت کرتے ہیں میرے بعد اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے، مذہب و عقیدے کی حفاظت کے لیے میری اولاد برابر اعلی حضرت کے کتب اور ان کے رسائل کا برابر مطالعہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں. ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے
اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمودات اور ان کی تحقیقات پر ہی عمل ہوگا، اس لیے کہ اسے وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اعلی حضرت اس صدی کے مجدد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجدد بنا کر مبعوث فرمایا، اور ہدایت وہی ہے جس کو اعلی حضرت فرمائیں، جس کو اعلی حضرت حق فرمائے وہی ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ چونکہ میرے والدین جوانی میں، میرے بڑے تایا عین جوانی میں انتقال کر گئے، ان کا زیادہ اس میں شہرہ نظر نہیں آتا، لیکن میرے والد ماجد ان کے بعد سجادہ نشین ہوئے، لیکن جو غلغلہ، جو جوش اور خروش دکن کی سرزمین میں میرے والد ماجد نے برپا کیا، اس زمانے کے علماء دکن کے حشمت علی خان، دکن کے اہل سنت کہا کرتے تھے۔ بحمدہی تبارک و تعالیٰ وہی جوش، وہی جذبہ میرے اندر بھی آپ پائیں گے اور دیکھ رہے ہیں۔ میرے والد ماجد کو، میرے دادا محترم کو مسلک اعلی حضرت سے وابستہ ہونے کی کیا ضرورت تھی، ان کی وصایا دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے صرف انہوں نے اعلی حضرت کو حق جانا، اعلی حضرت کو حق پانا اور اسی مسلک کی تائید اور اشاعت کی، اور نہ میرے دادا اور نہ میرے والد بریلی شریف کے پڑھے ہوئے تھے، نہ بریلی شریف کے کسی پیر کے مرید تھے، خود ہم خاندانی اشرفی ہیں، اس کے باوجود اعلی حضرت کے گن گا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہدایت اعلی حضرت سے وابستہ ہے، طریقت اعلی حضرت سے وابستہ ہے، سنیت اعلی حضرت سے وابستہ ہے، اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم جتنا بھی ہوگا سب اعلی حضرت سے وابستہ ہے، جس کے رسم النسان ہم سادات کرام ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، سید حسینی میاں اشرفی، سید حسینی میاں اشرفی۔ محترم حضرات، میں جب مولانا مفتی بشیر صاحب، جب میں اعلی حضرت کی سوانح پڑھتا ہمارا مشغلہ یہ اعلی حضرت کی ہمارے، یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کا موضوع ہے۔ اب اعلی حضرت کی بارگاہ کیا بارگاہ ہے؟ ابھی کچھ لوگوں نے یہ شور اور شر مچایا نا کہ اعلی حضرت کی تحقیق پر بھی ہماری تحقیق ہونی چاہیے، اور پہلے زمانے میں عورتیں خاص طور سے اور بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ منہ اور مسور کی دال، وہی مثال شاید ان کے اوپر بھی صادق آ سکتی ہے۔ اور میرے اعلی حضرت سنو کس مقام پر، کس مرتبے پر فائز تھے۔ ہم نے دیکھا ہے، اعلی حضرت کی محفلیں سنی ہے، ہم نے پڑھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے۔ اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں طالب علم بن کر کوئی حاضر ہونے والا جو بھی رہا ہوگا مبتدی بن کر نہیں آ رہا تھا، میزان منشا پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، وقت کا محدث اعظم ہند اعلی حضرت کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور وقت کا سید احمد اشرف اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے فرنگی محل سے فارغ ہونے کے بعد آ رہے ہیں۔ مولانا سید احمد اشرف کون ہیں؟ پچھلے سجادہ نشین سرکار کلا سید مختار اشرف صاحب کے والد ماجد ہیں، اور حضور محدث اعظم ہند کے ماموں اور خسر ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں میں فرنگی محل میں پڑھتا تھا، فرنگی محل کے علماء کے درمیان کئی ایسے مسائل پیش آتے تھے کہ جس کا حل کہیں اور کتاب میں نظر نہیں آتا، تو مجبوراً یہ کہتے تھے ارے بھائی لاؤ فتاوی رضویہ لاؤ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کے فلاں کتاب لے آؤ۔ اس پر مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا تحقیق کی ہے ذرا دیکھے، اور بڑی جستجو کرتے، جانفشانی کر کے جزیات نکالتے، فتاوی رضویہ دیکھتے، اعلی حضرت کی تصانیف دیکھتے، اور جس میں وہ الجھے ہوئے تھے، وہ الجھتے ہوئے مسائل اعلی حضرت کی تصنیفات سے سلجھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی عظمت میں دیکھا نہیں تھا اعلی حضرت کو، صرف نام سنتا تھا، میرا دل لپکنے لگا،
میرا دل تڑپنے لگا. وہ ایسی کیسی بارگاہ ہے جو ہمارے اساتذہ علماء فرنگی محل کون تھے؟ دنیا میں پورا علم کا جن کا خلخلہ تھا، فرنگی محل چھایا ہوا تھا. فرنگی محل ساری دنیا میں علمی بنیاد پر چھایا ہوا تھا، اور اس علمی دنیا کے اندر اگر چرچا اگر ہو رہا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کا ہو رہا تھا. جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے مسائل حل ہوتے تو میں نے اساتذہ سے پوچھتا، حضور اب کیا بات ہے، آپ تو اتنا قریب نہیں ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کے، اور لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ کیا بتاؤں بیٹا، ہم مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتابوں میں امام اعظم کی تحقیق کی لذت محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام محمد کی تحقیق کی لذت محسوس کرتے ہیں. امام ابو یوسف کی تحقیق کی لذت محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم کو چارہ نہیں ہے. لیکن آج مسائل الجھا کر رکھ دیا ہے لوگوں نے، کیسے کیسے اور اعلیٰ حضرت سے ٹکرانے کی صحیح ناکام کرتے ہیں. کیا ہے موجودہ ماحول میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا اعلیٰ حضرت کو گھٹا دو، نیچے کر دو، اور اعلیٰ حضرت سے اوپر جو بزرگ علماء گزر چکے ہیں جیسے علامہ فضل خیر آبادی، مولانا عبد القادر بدایونی وغیرہ، ان کو خوب اٹھا دو اور ان کے سامنے اعلیٰ حضرت بونے نظر آئے اوپر. اب اعلیٰ حضرت کے پیشانی مبارک کو دیکھنے کے لیے اونچی نظریں کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ مینارہ علم و فن اتنا اونچا ہے کہ کتنوں کی ٹوپیاں گر گئی دیکھتے دیکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بونا کر دو. اب اونچا دیکھنے کی نہیں، اب نیچے دیکھنے کے لیے ضرورت پڑے اعلیٰ حضرت کے لیے. اللہ جس کو بڑھائے، اللہ جس کو بڑھائے بندہ کیا گھٹائے. اعلیٰ حضرت کا نام تو اونچا ہو چکا ہے. میرا بستان عقیدت یہ کہتا ہے حضرت مفتی محمود اختر صاحب کی بارگاہ میں چلے گئے. خیر مفتی بشیر صاحب میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ مشہور ہے، مشہور کیا حقیقت ہے. جب اعلیٰ حضرت میرے آقا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مواج شریف پہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے، ایک بڑا واقعہ ہے، بہت تفصیل کا واقعہ ہے. بہر صورت میرے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اعلیٰ حضرت کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اپنی ان آنکھوں سے، خواب میں نہیں، تصور میں نہیں، بلکہ اپنی ان مبارک اعلیٰ حضرت نے آنکھوں سے سرکار کا جمال جہاں آرا ملاحظہ فرمایا. ارے میرا بستان کہتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں آرا آپ کی نگاہوں میں بس چکا تھا، اب علوم کی کیا حاجت کسی اور سے حاصل کرنے کی. سارے علوم تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو بتا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت معجزات رسول. محترم سامعین، ارے نبی پاک کا جلوہ جنہوں نے اپنی نگاہوں میں بسایا، نبی پاک کا جلوہ جس وقت بسا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کو لے کر جب تشریف لاتے ہیں، لکھنا خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں غوث پاک کے ہاتھ کا قلم ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میں غوث حضرت سیدی غوث پاک کے ہاتھ کا قلم ہوں. وہ لکھاتے ہیں، میں لکھتا ہوں، جتنا وہ لکھاتے ہیں اتنا میں لکھتا ہوں. بس یہی کرامت ہے غوث پاک کی. ارے یقیناً سراپا میرے اعلیٰ حضرت غوث پاک کی کرامت کا نام اعلیٰ حضرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے والے پہلی ہستی کا نام اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم سامعین، ابھی ایک تحقیق نہیں چلی ہے. دیکھیے پچھلے زمانے علماء کرام جانتے ہیں، پچھلے زمانے کے فقہاء کرام نے جو مسئلہ بیان کیا ہے
بعد میں آنے والا فقیہ جو اس معیار کا ہوگا جو پچھلے ایک کسی فقیہ نے جس مسئلے کو استنباط کیا ہے، ظاہر کیا ہے، آنے والے علماء میں وہ فقیہ بھی، وہ عالم بھی اسی درجے کا ہے، تو اس میں کچھ اپنی طرف سے تحقیق کر کے فی زمانہ جہاں اس کی ضرورت ہوتی تھی تحقیق کر کے اس کو رائج کرتا تھا۔ اب وہی دھن لے کر، وہی اصول لے کر کچھ علماء نوجوان نکل پڑے ہیں۔ ابھی حالیہ مسئلہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ٹرین میرے اعلی حضرت کے زمانے ہی سے جاری ہوئی اور اعلی حضرت نے اپنے مجددانہ شان، مجددانہ فقہی بصیرت سے مسئلے کا استنباط کیا کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہو سکتی، اگر وقت کی تنگی سے اگر پڑھ لیا تو اس کو دوہرا لیا جائے۔ 100 سال، 125 سال سے پہلے سے لے کر آج تک وہی مسئلہ چلا آ رہا تھا، لیکن وہابیوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس پہلے ہی سے چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا ان کے پاس جائز تھا۔ کیا کیجیے، کچھ غیروں کی سازش بھی کار فرما ہے۔ میں کھلے طور پر نام لینا چاہتا ہوں، مفتی نظام الدین صاحب مبارک پوری پر یقیناً ہم دعوے سے کہہ سکتا ہوں غیروں کے دست تصرف میں ان کا سر آ چکا ہے۔ وہ جیسا چاہتے ہیں سر کو یہ گھما دیتے ہیں، یہ گھوم جاتے ہیں۔ ہاں مولانا امین صاحب یاد دلایا، ان کا ایک قاضی مجاہد الاسلام گزر چکا ہے، بتاتے ہیں کہ تحقیق میں اسی مجاہد اسلام کا چربا نظر آتا ہے۔ کیا غیروں کے ہاتھ تمہارے اوپر بڑے نہیں؟ اگر واقعی مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے صحیح معنوں میں حامل اور عامل ہوتے، اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر اپنی تحقیق ہرگز نہیں کرتے۔ حضور علامہ مولانا سید شاہ غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے زمانے کے علماء سے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، علماء کسی مسئلے میں معاملہ الجھ گیا تھا، اعلی حضرت کی تحقیق رکھی گئی سامنے، تو وہ فرماتے ہیں یاد رکھو اعلی حضرت کی تحقیق ہم جیسے کمزور علماء کرام کے ذہن میں آئے یا نہ آئے، اعلی حضرت کی تحقیق ہے اور وہی آخری تحقیق اسی پر سب کا عمل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا اعلی حضرت کا مقام۔ چلتی ٹرین میں نماز کے ناجائز ہونے پر اعلی حضرت کا حکم تھا اور اس پر عمل ہو رہا تھا، لیکن 17-18 مئی کو کیا ہو گیا، جامعۃ البرکات علی گڑھ میں انہوں نے سیمینار منعقد کیا اور سیمینار منعقد کرنے کے بعد اعلی حضرت کے اس مسلک سے کھلا ہوا ٹکراؤ انہوں نے شروع کر دیا، مسلک کے اعلی حضرت اور تحقیقات اعلی حضرت سے خروج کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد اب اس مسئلے میں میں سچ کہتا ہوں یہ غوث پاک کی میرے اعلی حضرت کی کرامت ہے، میرے خاندان کے بزرگوں کی عنایت ہے۔ جیسے ہی انقلاب آیا، انقلاب اخبار میں سیمینار کا، ویسے ہی میں پڑھا، اپنی جستجو میں لگ گیا۔ اب اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، پورا ہندوستان بے چین ہو سکتا ہے۔ 2 مہینے 2.5 مہینے ہم نے اس پر کام کیا ہے، کوشش کی ہے، اور یہ میرا رسالہ ماہنامہ سنی آواز ٹرین نمبر ہے۔ ہم نے 500 سے زیادہ، اس میں 460 علماء کرام کی تصدیقات چھپی ہیں، اگلے شمارے میں اور علماء کرام کی تصدیقات آ رہی ہیں، تقریباً 500 یہ جس رسالہ چھپ رہا تھا، 500 سے زیادہ علماء کرام کی تصدیقات، حضرت تاج الشریعہ، حضرت محدث کبیر سمیت 500 علماء کرام کی تصدیق۔ ہم نے سیمینار میں شریک ایک صاحب سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہو گیا، آپ نے ایک مسئلہ اعلی حضرت کے خلاف جو بنایا، پیش کیا، اور اتنا زور و شور سے علماء کرام کے درمیان جائے گا یہ معاملہ، تو علماء کیسے مطمئن ہوں گے؟ تو کہنے ارے واہ، ارے 70 علماء کرام کی تصدیقیں ہیں، 70 علماء کرام کی تصدیقیں ہیں،
بحمدہ تبارک و تعالی ہم نے 500 سے زیادہ علماء کرام کی تحقیقات سے ہم نے یہ ثابت کیا چلتی ٹرین میں بات کرنا ناجائز ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سید حسین میاں اشرفی، سید حسین میاں اشرفی. محترم سامعین، اگر آپ 70 علماء کرام کو پیش کرو تو یقیناً میرے ہاتھ میں یہ ہتھیار 500 علماء کرام کا ہتھیار سامنے ہوگا. بہت اچھا آپ تحقیق وہی اصول انہوں نے اپنایا ہے کہ پچھلا فقیہ جس مسئلے کا عرض کیا تھا ابھی موجودہ زمانے میں یا اس سے پہلے بعد کے زمانے میں ان لوگوں کے مسئلے کو دوسرے فقیہ نے اس کی تحقیق کی تھی تو اس کے بظاہر اس کے خلاف پڑھ رہا تھا. ایسا جائز ہے، رسالے بھی پیش کیا ہے انہوں نے فقہ حنفی نامی کتاب میں. اس کا فقہ حنفی نامی کتاب آئی ہے بحمدہ تبارک و تعالیٰ، اس کا رد بھی ہم نے کر لیا جو اگلے شمارے میں چھپ رہا ہے. اتنی تیزی سے میرے غوث نے مجھ سے کام لیا، میرے اعلیٰ حضرت نے مجھ سے کام لیا. اب 500 علماء کرام کی تصدیقات حاصل کرنا معمولی بات نہیں تھی، لیکن ہمارا بس پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور یہ تصدیقات لے کر آئی اور وہ دستخطیں ہمارے پاس موجود ہیں. محترم سامعین، اور سبھی علماء کرام نے مسلک اعلیٰ حضرت کے حق ہونے پر یہ تصدیق کرتی ہے 500 سے زیادہ. ارے اب اسی پر بس نہیں، اب ہم پھر سے تحقیق کا مسئلہ، تحقیق کی بات کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ جو بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا. ہم نے یہ طے کیا ہے کم سے کم 1,11,000 حسام الحرمان پر تصویر کم سے کم ہم لائیں گے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے اللہ کے رسول کی کرم سے. اور وہ کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز. 1,00,000 سے زیادہ حسام الحرمان کی تصویر آپ کے سامنے آئے گی. عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق اعلیٰ حضرت، گستاخ اعلیٰ حضرت، گستاخ اعلیٰ حضرت. محترم سامعین، اعلیٰ حضرت سے ٹکرانا معمولی بات نہیں. کتنوں کو صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین، ان کے صحیح جانشین حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین، بعد ذرا مفتی اعظم ہند کی بھی آئی تو میں مفتی اعظم ہند کی صحبت میں برسوں رہ چکا ہوں. مفتی اعظم ہند ابھی مولانا بشیر صاحب مفتی اعظم ہند کی کرامت کا بھی موجودہ دور میں 2-3 مہینے پہلے پیش آئی، میں بتا دوں. ناگپور میں مولانا خورشید احمد کا نام سنا ہوگا، مشہور عالم تھے، لیکن وہ خاندان کے اعتبار سے جینی تھے. خاندان کے اعتبار سے جینی پنڈت کی اولاد تھے، لیکن بہت شروع 15 یا 16 سال ہی کی عمر میں مشرف کا اسلام ہوئے. وہ ہم لوگوں کی تربیت میں رہے اور اس کے بعد تعلیم کا درجہ تعلیم مکمل کرنے کے لیے وہ سلطان پور تشریف لے گئے مولانا اسلم صاحب کے پاس، مفتی اسلم صاحب کے پاس، اور وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا اور فراغت کی. فراغت کے بعد 22 سال تک حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت کی. سفر و حضر، سونا بیٹھنا، چلنا پھرنا اٹھنا، تمام چیزوں کو انہوں نے دیکھا. 22 سال جس نے حضرت کی خدمت کی ہوگی تو کتنا بڑا جانکار ہوگا، اندازہ لگائیے. اور وہ پچھلے سال انتقال ہو گیا ان کا. انتقال ہونے کے بعد ابھی جو بارش لگی تھی معلوم ہے، ہفتوں بارش کا سلسلہ چل پڑا، تو اس بارش کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی. ان کی قبر کھل گئی. کامٹی میں مدفون ہے، ناگپور کے پاس کامٹی میں مدفون ہے. تو ان کی قبر کھل گئی. کھلنے کے بعد اور کفن صاف دکھائی دے رہا تھا. شور مچ گیا کہ قبر کھل گئی ہے. لوگ آئے، دیکھا کہ اور خستہ ہو رہی ہے قبر. انجینئروں کو بلایا گیا اس کو اور پکا کرنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بارش تسلسل سے ساتھ برس رہی ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب تک کہ لاشیں کو قبر سے نکالا نہیں جائے گا قبر کو ہم پختہ کر نہیں سکتے.
تو اور لاش کو نکالا گیا، 9 مہینے کے بعد لاش نکلی ہے، 9 مہینے کے بعد لاش نکلی ہے، لیکن جسم ویسے ہی تر و تازہ خوشبودار، ایسا لگتا ہے کہ کفن ابھی جوڑا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ارے ڈسٹرب ہو گیا ہے، تقریر چل رہی تھی، درمیان میں پھر موڈ یہ ہو جاتا۔ بیٹھا جی، ان کی لاش نکال دی گئی، 3 ہفتے اوپر ہی رہی لاش، اور تازہ لاشا بالکل ایسا لگتا تھا کہ تازہ، اور وہ زلفیں رکھا کرتے تھے، حد شرح زلفیں رکھا کرتے تھے، اور کچھ لڑکوں نے حالانکہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا، وہ چونکہ عالم برزخ کے مہمان تھے وہ، تو انہوں نے سر پر ہاتھ لگا کر، داڑھی کو ہاتھ لگا کر سب کو دیکھا، زندہ ایک بال جھڑنا تو درکنار، جیسے زندہ آدمی کے بال رہتے ہیں ویسی انہوں نے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹروں کی ٹیم آئی، ڈاکٹروں کی ٹیم نے تفتیش کر کے بتایا ان کے اندر، جسم کے اندر اعضاء کی سلامتی کے لیے جو چیزیں رہنا، پروٹین کی ضرورت ہے اندر، وہ پروٹین اس کے اندر پورا یہ مرے ہوئے انسان کے اندر پوری طرح سے محفوظ ہے۔ حالانکہ ان کا وہ تھے نو مسلم، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کے پسندیدہ تھے، حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے، اور ان کا انداز دیکھیے جو حضرت کی خدمت میں رہا، وہ جو ہے نا سلامت رہا، تو مسلمانوں میرے مفتی اعظم کا کیا حال ہوگا، اعلیٰ حضرت کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ ہر مسلمان لگا سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت۔ میرے اعلیٰ حضرت کو مٹانے والوں، پہلے تم اپنا مقام متعین کرو، بات پہلے آپ اپنا مقام متعین کرو، کون ہو تم؟ میں کھلے بندوں مفتی نظام الدین صاحب اور ان کے ایسے جیسے چند علماء، ان سب سے میں چیلنج کرتا ہوں، پہلے آپ اپنا علمی مقام متعین کرو، اس کے بعد پھر گفتگو کی جائے گی۔ کیا میرے اعلیٰ حضرت کے مقابل تم اپنے آپ کو ناپنا چاہتے ہو؟ ارے اللہ تعالیٰ جس کو مبعوث فرمائے وہ مجدد ہوتا ہے، شمسوں کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے ہر صدی کے شروع میں۔ کیا تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے؟ دعویٰ کر سکتے ہو؟ اعلیٰ حضرت، اب تو علم اتنا ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، مجدد بنا کر بھیجا تھا۔ کیا تمہارے واسطے بھی کوئی ایسی حدیث آئی ہے کہ صاحب نظام الدین صاحب 20 صدی کے مجدد ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، آپ کا مبلغ علم اتنا ہے، اتنا مبلغ علم ہے، چاہے تو طالب علم ان کے فقہی مسائل کا مذاق اڑا سکتا ہے، ایسے ایسے مسائل انہوں نے لکھا۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، یہ دیکھیے، ایک جگہ مفتی نظام الدین صاحب نے لکھا ہے، اب اتنا چیپٹر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غیروں کی، یہ غیروں بالکل ہو سکتا ہے ایسے سے کہیں۔ یہ دیکھیے حضرات، ارے بھیا ذرا سنیے، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیے، ذرا شور مت مچائیے، آپ لوگ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، ذرا سنیے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین، لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا جواز کا حکم، یہ لاؤڈ اسپیکر کا بھی مسئلہ بنیادی طور پر پہلے آپ سمجھ لیجیے۔ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے جائز ہونے کا فتویٰ سب سے پہلے حضرت سید مفتی سید افضل حسین صاحب مجیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا، اس کے بعد مولانا جہانگیر خان صاحب نے بریلی ہی سے، اس وقت حضور مفتی اعظم ہند باحیات تھے، بڑا چلا، نوری کرن میں برابر مواخذہ ہوتا تھا، دونوں طرف کے دلائل چھپتے تھے، پاسباں میں چھپتے تھے، تو آخر میں فقیہ اعظم ہند حضور مفتی اعظم ہند موجود ہیں، اور انہوں نے فیصلہ صادر کیا، اگر غور سے سنیں، فیصلہ صادر کیا، اور وہ فیصلہ
حضور مفتی اعظم ہند کا فیصلہ یا شیر بشائل سنت کا فیصلہ اور علماء کا فیصلہ یہی تھا، صدا اور صوت دو چیزیں ہیں. صدا اپنے ہی آواز ہوتی ہے، اور کسی گنبد میں یا جنگل میں یا کسی اور جگہ ہم پکارے پلٹ کر جو آواز آتی ہے اس کو صدا کہتے ہیں. جیسے ہم نے بیجاپور میں دیکھا تھا، گول گنبد ہے، اگر آپ نے تالی ایسے بجائی تو 7 مرتبہ پلٹ کر تالی کی آواز آتی ہے. اور ایسے ہی تاج محل میں بھی ہم نے دیکھا کہ پلٹ کر آواز آتی ہے، وہ صدا. اور صوت متکلم کی آواز، میں اس کے توسط سے نہ بولوں، براہ راست جو میری آواز سنائی آپ کو دے رہی وہ صوت ہے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا صدا سے اقتدار ناجائز. یہ لاؤڈ اسپیکر کیا ہے؟ پچھلے زمانے میں جو صدا ہوتی تھی اسی کو تحقیق کر کے جدید تحقیق کی بنیاد پر لاؤڈ اسپیکر کا ایجاد کیا، اور وہ آواز جو پہلے کئی عمارتوں میں گھوم کر آتی تھی آج وہ آواز براہ راست ادھر ہم بول رہے ہیں یہ آواز پھینک رہا ہے. یہ صدا ہے. صدا پر نماز ناجائز ہے اور صوت پر نماز جائز ہے. یہ حکم لگاتے ہی معاملہ پلٹ گیا، اور بہت دنوں کے بعد پاکستان یہ لوگ چلے گئے، دونوں نہیں، مفتی افضل حسین صاحب پاکستان چلے گئے اور وہاں انہوں نے رجوع کر لیا، اور آخر عمر میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے ناجائز ہونے کا ہی حکم لگایا اور رجوع کر لیا. مولانا جہانگیر خان صاحب نے رجوع کر لیا. اس دبے ہوئے مسئلے کو مفتی اعظم ہند موجود تھے، مجال نہیں تھی کسی کے اندر کوئی سر ابھار تھا، لیکن انتظار ضرور کر رہے تھے. جیسے ہی میرے مفتی اعظم ہند کا انتقال ہوا شوری پھر برپا ہوئی. اب تحقیق جدید کرنا چاہیے. تحقیق جدید سب سے پہلے حضرت شیخ الاسلام صاحب سے شروع ہوئی. لاؤڈ اسپیکر پر مرا ہوا مردہ مسئلہ جس کو علماء اکابر علماء اہل سنت نے مٹا دیا تھا، دفن کر دیا تھا. اس دفن کیے ہوئے مردے کو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید محمد مدنی میاں صاحب نے پھر ابھارا، لاؤڈ اسپیکر کی پہچ چھیڑی اور لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے جائز ہونے کا حکم لگایا، اور پھر ملک میں بھوچال شروع ہوا. اب یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا، کچھ اور پیدا ہوئے. اس کے بعد مفتی نظام الدین صاحب آئے. مفتی نظام الدین صاحب کا یہ مسئلہ آیا تو حضرت نظم میاں صاحب مدث اللہ العالی سید العلماء کے صاحبزادے حضرت نظم میاں صاحب قبلہ مدث اللہ العالی نے انہیں خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد ان کے خط کا مقصد یہ تھا تم نے لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے جائز ہونے کا کیسے فتویٰ دیا، جبکہ مفتی اعظم ہند شیر اہل سنت اور میرے والد ماجد حضور سید العلماء اور دیگر علماء کے پاس یہ ناجائز تھا، نماز پڑھنا لاؤڈ اسپیکر پر ناجائز تھا، لیکن تم نے کیسے جائز ہونے کا فتویٰ دیا. اس پر انہیں خوب لکھا. اس کے جواب میں لکھا گیا ہے، مولوی نظام الدین صاحب لکھتے ہیں، مولانا نظمی صاحب کو یہ خط ہے وہ لکھتے ہیں، ہاں پہلے تو اپنی کارگزاری لکھی ہے، میں نے یہ تحقیق کیا اس مسئلے پر یہ لکھا، اس مسئلے پر بڑی لمبی چوڑی بات ہے، لیکن آخر میں انہوں نے یہ لکھا ہے ہاں صرف ایک اختلافی مسئلے پر میرا قلم اٹھا. وہ لکھتے ہیں مفتی نظام الدین صاحب، ہاں صرف ایک اختلافی مسئلے پر میرا قلم اٹھا، یعنی مسئلہ لاؤڈ اسپیکر پر، مگر واقعہ یہ ہے میں نے از خود ایک کام شروع نہیں کیا. وہ لکھتے ہیں میں نے از خود ایک کام شروع نہیں کیا بلکہ مجھ سے شروع کرایا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے غیروں کا ہاتھ تھا، انہی کے اشاروں پر آپ عمل کر رہے ہو. یہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کا حکم بھی اپنی طرف سے نہیں، غیروں کے کا شکار ہو کر آپ نے پھر بھی مسئلے میں انتشار برپا کر دیا. اور صاف لکھا ہے، میں نے لکھا ہے مفتی نظام الدین صاحب کی مذکورہ بالا عبارت، ہاں صرف ایک اختلافی مسئلے پر میرا قلم اٹھا، یعنی مسئلہ لاؤڈ اسپیکر پر، مگر واقعہ یہ ہے کہ میں نے خود یہ کام نہیں شروع کیا بلکہ مجھ سے شروع کرایا گیا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مفتی نظام الدین صاحب کا دل اس پر مطمئن نہیں تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اختلافی ہے، وہ مطمئن نہیں تھے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہاں جناب غیروں کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں.
اور میرا تو یہی کہنا ہے جتنے بھی اعلیٰ حضرت سے ٹکرانے کا حوصلہ لے کر نکلے ہیں ان سب کے تانے بانے غیروں سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے، جڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے، اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر تسلیم اور ماننے والوں کی جماعت بیٹھی. یہ علماء کرام بمبئی کے علماء اور ساری دنیا کے علماء ہیں. میں ذکر کر رہا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ کا. حضرت مفتی بشیر صاحب اعلیٰ حضرت کے درسگاہ کو ملاحظہ کیجیے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں استفادہ کرنے پڑھنے کے لیے جو آ رہے تھے وہ میزان منشیب کی طالب علم نہیں تھے. وقت کا محدث اعظم ہند آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، وقت کا صدر فاضل آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، وقت کا صدر الشریعہ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، مفتی ظفر الدین بہاری آپ کے بارگاہ میں آ رہے ہیں. آج میں نے اس کا ٹوٹل کل نکالا ہے اعلیٰ حضرت کی سوانح سے. اعلیٰ حضرت کے بے شمار شاگرد ہیں، بے شمار شاگرد ہیں، لیکن ان میں امتیازی شان کے شاگرد 100 علماء تھے. 100 علماء تھے. ان 100 علماء میں 40 علماء ہر وقت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، جس میں حضرت برہان ملت ہیں، حضرت علامہ ظفر الدین صاحب بہاری ہیں، مولانا سید احمد اشرف ہیں، محدث اعظم ہند ہیں، شیر پیش اہل سنت ہیں، اور دیگر علماء کرام ہر وقت جو ہے نا اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں رہتے تھے. اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کی کچھ ماہ یا کچھ سال تربیت حاصل کرنے کے لیے علماء تشریف لاتے تھے. مثلا سمرقند سے علماء تشریف لا رہے ہیں، بخارا سے آ رہے ہیں، آذربائیجان سے آ رہے ہیں، اور دیگر ممالک سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، بحرین سے آ رہے ہیں، حجاز مقدس سے آ رہے ہیں. دنیا کے ہر کونے کونے سے ممالک سے وہ دعویٰ کرنے والے اب آئے میرے سامنے بات کرے کہ جنہوں نے یہ نعرہ دیا ہم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا میں پہچان کرایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک عشق محبت، عشق محبت، سید حسینی میاں اشرفی، سید حسینی میاں اشرفی. میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا چرچا یمن تک کیسے پہنچا، خراسان تک کیسے پہنچا، بحرین تک کیسے پہنچا، حجاز مقدس تک کیسے پہنچا، کابل اور افغان تک کیسے پہنچا، آذربائیجان تک کیسے پہنچا، تاشقند تک کیسے پہنچا، سمرقند اور بخارا تک کیسے پہنچا. دنیا کے بے شمار ممالک سے میرے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں وہاں کے علماء آ رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں. کوئی 8 مہینے تربیت حاصل کیا، کسی نے 18 مہینے کیا، کسی نے 2 سال کیا، پھر اپنے ملک میں جانے کے بعد اعلیٰ حضرت کا چرچا لیا کروایا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت. اور اعلیٰ حضرت کے ہاں آیا ہے، ان میں سادات کرام بھی ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت کے پاس 100 شاگرد ہر وقت رہا کرتے تھے. یہ عارضی طور پر پڑھ کر آنے والی یہ دنیا بھر کے تھے جو واپس جاتے تھے. اور ان میں بھی جو سادات کرام ہوتے اور مستقل طور پر جو سادات کرام ہوتے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی کفالت خورد و نوش کا انتظام فقیر کے ذمہ پر تھا. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کا دسترخوان کتنا وسیع رہا ہوگا. اگر حاتم طائی بھی ہوتا تو شرما جاتا. میرے اعلیٰ حضرت کا دسترخوان، اور انہوں نے بھی جیسا درسگاہوں میں طلباء کو کھلایا جاتا ہے ویسے ہی میرے اعلیٰ حضرت نے بھی طعام کا انتظام فرمایا. لیکن کس کو؟ علماء کو، سادات کرام کو، جن کا چرچا، جن کا ڈنکا عالمی شہرت پا چکا ہے. کس کی مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کے ذکر کو کونے کونے میں دنیا کے پہنچا دیا. یہ خام خیالی ہے، بال و خولیاتی مرض میں شاید وہ مبتلا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا دیکھا نہیں چرچا. اعلیٰ حضرت کا چرچا اگر دیکھنا ہے تو کما حقہ حضرت علامہ فاضل بہاری مفتی ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی 4 جلدوں پر مشتمل سوانح اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے واقعی امام اعظم اپنے زمانے میں ہوتے، امام اعظم کے زمانے میں اعلیٰ حضرت ہوتے، یقیناً اعلیٰ حضرت کو اپنے شاگردوں میں شمار کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی اسی مسئلے میں ہماری تحقیق اعلیٰ حضرت کے علوم عرفان پر چل رہی تھی.
تو یہ میں نے سارے نکات نکالا ہے، میری آنے والی کتابوں میں یہ سب میٹر آئے گا، لکھا جا رہا ہے میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کیسی بارگاہ تھی، اور شہزادے بھی اسی شان کے تھے، دونوں شہزادے اسی شان کے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے کی شان کا ملاحظہ کیجیے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کسی کو مناظرے کی کھجلی چلی دیوبندیوں وہابیوں میں، اور کچھ مولوی آئے اور حضرت حجت الاسلام کو دعوت مناظرہ دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ حضرت مناظرہ عربی میں ہوگا اور منظوم ہوگا۔ یہ لکھا، اس کا جواب اسی بحر میں، جس بحر میں کو انہوں نے استعمال کیا تھا، اسی بحر میں حضرت حجت الاسلام نے جواب دیا، عربی میں جواب دیا، اور اپنی طرف سے ایک شرط یہ بھی لگائی، ان حروف کو استعمال کیا جائے گا جو نقطے، جن میں نقطے نہ ہو، اور اس کے جواب میں انہی حروف کو استعمال فرمایا جس میں نقطے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے جیسے ہی وہ جواب کو دیکھا تو فوراً بھاگ کھڑے ہو گئے۔ یہ شان ہے میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کی، اور مفتی اعظم ہند سراپا تقویٰ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تقویٰ، چلنا پھرنا تقویٰ، سونا جاگنا تقویٰ، آپ کی ساری زندگی تقویٰ پر مشتمل تھی۔ ہم نے بہت حضور مفتی اعظم ہند کی صحبتوں میں تقوی کی بہاریں دیکھی ہیں، ماشاءاللہ بہت دیکھا ہے ہم نے۔ اب ایک ذکر کروں میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دورے تبلیغی، دورے طوفانی دورے ہوا کرتے تھے۔ 22 کا بعض، یعنی سمجھ لیجئے 40 علماء کا بعض وہ کام نہیں کر جاتا تھا جو تنہا مفتی اعظم ہند کے خاموشی کام کر جاتی تھی، اور بستی کی بستی پلٹ جایا کرتی تھی۔ یہ مفتی اعظم ہند کی شان تھی۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کبھی حیدرآباد تشریف نہیں لے گئے۔ سن 1971 میں پہلی بار اعلیٰ مفتی اعظم ہند کا پروگرام حیدرآباد میں بنا، اور اچھا حیدرآباد میں آپ جانتے ہیں پیر زیادہ مرید کم، اور پیروں کی حالت، اگر پیروں کو ملاحظہ کرنا ہے رنگ برنگے پیر تو حیدرآباد جائے۔ یہ لال شاہ پیر، ہرے شاہ پیر، کالے شاہ پیر، اب پتہ نہیں کیسے کیسے وہاں پر پیر حضرات رہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ پلیٹ فارم پر یہ سب پیر وہاں کے علماء، جامعہ نظامیہ کے علماء اور دیگر مدارس کے علماء اور پلیٹ فارم پر جو ہے نا موجود تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے اسٹیشن ماسٹر سے کہہ کر اور پورے نام پلی اسٹیشن پر، حیدرآباد کے نام پلی اسٹیشن پر مخملی فرش بچھایا گیا، لال سرخ مخملی فرش بچھایا گیا، اور سارے علماء اور وہاں کے مشائخ، وہاں کے سادات، سب کے سب حضور مفتی اعظم ہند کی گاڑی آ رہی، انتظار کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ وہ اسٹیشن کی عجیب شان دکھائی دے رہی تھی، اور وہاں پر بیٹھے ان کی اگوائی، ان کی قیادت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف کے سجادہ نشین فرما رہے تھے، اور ایک کرسی پر ان کو بٹھا دیا گیا، ساری قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اب کب آتا ہے، بریلی کا چاند کب طلوع ہوتا ہے، بریلی کا چاند کب طلوع ہوتا ہے، اور پہلی نظر، ہر کوئی پہلی نظر دیکھنے کے لیے منتظر ہے، پریشان ہے۔ اب حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے، اور اس وقت ماشاءاللہ حضور مفتی اعظم کے سیوت باتیں کھل رہی تھی، اور پر رونق چہرہ ایسا تھا کہ صرف صورت دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی حضور مفتی اعظم ہند دروازے پر، ٹرین کے ڈبے کے دروازے پر آئے، ایک بیک وقت تمام علماء نے پکار اٹھے، سبوں نے پکار اٹھے، کیا اے دیکھو بریلی کا چاند طلوع ہو گیا، سبحان اللہ۔ کہ بریلی کا چاند طلوع ہو گیا، اور حضرت تشریف لے آئے، اور عوام کی گنجائش تو تھی نہیں وہاں، انہی حضرات سے پلیٹ فارم بھر چکا تھا۔ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے سجادہ نشین گلبرگہ شریف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین، وہ بھی میرے ہم نام تھے، سید محمد حسینی صاحب، ان کا بھی نام یہی تھا۔ تو صاحب وہ آئے، تعارف کرایا گیا، آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ کے سجادہ نشین ہیں، ماشاءاللہ
اور اس کے بعد حضرت قریب جاتے ہیں، سید صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ اور خشخشی داڑھی تھی، تو ان کے چہرے کو ایسے ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ سید صاحب شریعت آپ کے گھر کی ہے، ہم خادم شریعت ہے، یہ سنت رسول کو کہاں آپ نے ضائع کر دیا؟ اب بس حالت بتاتے ہیں کہ یہ حالت تھی، گردن جھکائے. بتائیے کہ گلبرگہ شریف کا سجادہ نشین آج بھی آپ جا کر دیکھیں پیر تاج کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جس کے آگے گورنمنٹ کی سیکورٹی لگی رہتی ہے. اور جس وقت وہ کہہ رہے تھے، حضور مفتی اعظم کہہ رہے تھے یہ داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہاں آپ نے اپنے جد کریم کی سنت کو پامال کیا؟ اثر وہ تھا کہ گردن جھکائے سے بیٹھے تھے، لیکن وعدہ ہو چکا تھا. ڈرائیورنگ وہ خود فرما رہے تھے، اپنی کار میں ڈرائیورنگ وہ خود کر رہے تھے. ایک جگہ سجادہ نشین وہاں کے کوئی روزے کے سجادہ نشین صاحب کے ہاں قیام تھا حضرت کا، جیسے ہی قیام گاہ کے دروازے پر حضرت کا قدم پہنچنے ہی والا تھا، اندر دیکھا تو بڑے بڑے تصویریں لگی ہوئی، بڑی بڑی تصویر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں میں کیسے جاؤں؟ یہاں فرشتے نہیں آتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اس جگہ میں کیسے جاؤں؟ ہٹائیے ان تصویروں کو. بیان کرتے ہیں کہ وہ علماء، وہ سادات و مشائخ حضرات اس طرح سے تصویریں ہٹا رہے تھے جیسے کوئی نوکر حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور سب نکال کر نوش کر سب نے ضائع کر دیا، ادھر ادھر ڈال دیا. اس کے بعد حضرت قدم رکھتے ہیں. یہ تقویٰ تھا حضور، اور بولنے کی جرأت، اللہ اکبر، حضور مفتی اعظم ہند کے اندر تھی، اور اتنی بڑی جرأت کسی کے اندر اس زمانے کے علماء میں موجود نہیں تھی. حضور مفتی اعظم ہند کے اندر موجود تھی، اور انہوں نے اور یہی کہا، سید صاحب آپ کے نانا کی شریعت نے اس کو حرام قرار کیا ہے، اس شریعت کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، اس کو نکال دیجئے. تمام نے نکال. تو اولاد شان کی اور والد ماجد کا کیا عالم، ایسا شان والا والد اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کیا ہے نہیں کیا ہے دنیا میں، نہیں کہ ہمارا یہ ایقان ہے ایسا شاندار. اس زمانے سے لے کر آج تک میری یہ تحقیق ہے کہ 300 سال پہلے سے لے کر آج تک ایسا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی عالم پیدا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان تھی میرے اعلیٰ حضرت کی اور حضور مفتی اعظم ہند کی، اور اس شان کے مالک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق پر آپ لوگ نظر لگائے بیٹھے ہیں. محترم سامعین، آج کل جو ہے نا یہ لوگ صلح کلیت پر بہت کام کر رہے ہیں. صلح کلیت کو چاہتے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں. یاسین اختر مصباحی کی نئی کتاب آئی ہے، اس میں یہی انہوں نے ذکر کیا ہے. آپ دیکھیے صلح کلیت کی بھی اس کی تاریخ ملاحظہ کیجیے، تھوڑی سی مختصر تاریخ. ایک طرف کٹر وہابی دیوبندی ایک طرف، اور ایک طرف خالص صحیح عقیدہ سنی مسلمان اعلیٰ حضرت کو اپنا پیشوا ماننے والے دو گروپ الگ الگ. ایک طرف جو ہے نا دیوبندیوں کا بد عقیداؤں کا گروپ، دوسری طرف اعلیٰ حضرت کے جانثاروں کا گروپ. یہ دو ہی گروپ تھے، صلح کلیت نہیں تھی. لیکن محمد علی مونگیری بانی دارالعلوم ندوہ اسی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور دونوں کو بیچ میں رکھ کر ایک نئی راہ نکالی جائے. ان کا مسئلہ یہی تھا کہ نئی راہ نکالی جائے، صحیح عقیدہ سنی مسلمانوں کو بھی قریب کیا جائے اور وہاں بھی دیوبندیوں کو بھی قریب کیا جائے. ان کی خام خیالی تھی. اور ہوا کیا، اس فرقے کا وجود تو ہو چکا، آ گیا وہ فرقہ، لیکن وہ فرقہ برابر صرف اور صرف کام اگر کیا ہے اہل سنت کو کمزور کرنے کا کام کیا ہے. کسی وہابی کو صلح کلیت کیا بنتا، وہ تو کٹر وہابی ہے، اس پر کام نہیں کیا. اس کی مثال ناگپور میں جب ارشاد کی تقریریں ہوتی تھی اور پالن کی تقریریں ہوتی تھی، اس میں جتنا کھلا مسئلے کے اہل سنت پر یہ حملہ کرتے تھے. ابھی طاہر کی تقریریں ہوتی ہیں، مسئلے کے اہل سنت پر کھلا تنقیدیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی صلح کلی یہ نہیں کہتا ان سے جا کر کیا یہ وقت جو ہے اس قسم کی تقریروں کا نہیں ہے. اتحاد کا دور ہے، اتحاد سے کام لیجئے، متحد ہونا چاہیے. آپ تو تفرقہ لگا رہے ہیں، تفرقہ مچا رہے ہیں. کوئی ان علماء کو جا کر کہتا نہیں، اور اس کے جواب میں علماء اہل سنت اگر جواب دے جو اس نے موضوع اٹھایا اہل سنت کی تحقیر اور تذلیل کی، مسائل اہل سنت کی تحقیر کی، اس کا اگر جواب کوئی عالم اہل سنت دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ برپا ہے. ارے تشریف رکھیے، حضرت کہیں آئے ہیں، بیٹھیے، تشریف بھی آنے والے ہیں.
بیٹھ جائیے. تشریف رکھیے. ابھی حضرت تشریف نہیں لائے ہیں. جب حضرت تشریف لائیں گے تو ہم ارے بابا بیٹھ جائے, بچہ بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے. بیٹھ جاؤ, اب بیٹھ جائیے, حضرت ابھی آئے نہیں ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ. پیچھے والے بیٹھ جائیں. پیچھے والے سڑک کی طرف نہ دیکھیں, گھور گھور کر سڑک کی طرف دیکھ رہے. ادھر دیکھیے, ادھر. شاید وہ آواز سن نہیں رہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کیا واقعہ